نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس مصیبت آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو غلام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور جب ہم نے اے موسیٰ تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، وہ اس کو اٹھا لے جو میرا اور اس کا دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے پالا جائے۔ چنانچہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے گئیں اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، یقیناً قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم اس کے دل پر ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ یہ اس لیے ہم نے کیا کہ اے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے تو چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ تھی اور ہم نے سب دایاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا بتاؤں
کہ تمہارے لیے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں، تو ہم نے اسے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام یوحانس اور باپ کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع کر سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بے حفاظت صحت سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔